بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کریں، اور آج ایک اچھی پازیٹیو خبر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں شو کا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 2% کم کر دی ہے، اور جو 19.5% شرح سود تھی، ویسے تو مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بحیثیت مسلمان کہتے شرم آتی ہے، لیکن یہ شرح سود پہ ہی پورا نظام چل رہا ہے، تو اس کو شرح سود کی بات ہی کرنی پڑے گی اور اس کو خوشخبری بنا کے بتانا پڑے گا، لیکن اس کا امپیکٹ پازیٹیو پڑے گا ان کمنگ نیئر ڈیز۔ 2% کم ہو چکی ہے شرح سود، اور 17.5% کے اوپر ہی آ گیا ہے۔ اس 2% کے کم ہونے کا امپیکٹ ان فیوچر ہم دیکھیں گے بہت سی انڈسٹریز جو مشکلات کے اندر ہیں، اور بہت سے باقی تمام تر ہمارے جتنے بھی پروڈکشن ایریاز ہیں جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے اور جہاں سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور اس ملک کا پورا سسٹم پہیہ چلتا ہے، ان کے لیے کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی یہ 2% کے ریلیف کے بعد۔ لیکن اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، کوشش کریں گے کہ ہم ماہر اقتصادیات سے جانیں گے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا 2% کم ہونے کا، اور اس سے کیا کیا بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس ٹائم پہ جو حالات ملک میں ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے سیشنز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار لوگ بہت سی باتیں آ کے کر رہی ہیں گرفتاریوں کے حوالے سے، اور جو کچھ ہوا وہاں پہ آج کی ایک نئی پیش رفت یہ تھی کہ ایاز صادق صاحب نے کچھ ایسا اندیا دیا ہے کہ جس طرح وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، اور اسپیکر کی سیٹ سے ایاز صادق صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اتنا اگر آپ لوگ سب مجھے انسسٹ کر رہے ہیں اور بار بار مجھے پش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر ایاز صادق صاحب تشریف تو لے گئے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں ریزائن کرنے کا۔ ایسے ریزگنیشنز ویسے آج تک کبھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں کہ سامنے آئے ہوں، لیکن ان لمحات کے اندر کیا حالات ہو چکے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنا استعفیٰ دیں گے، چونکہ جو کچھ انہوں نے کیا، نیشنل اسمبلی کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے اور باقی جو عملہ موقع پہ موجود تھا، ان سب لوگوں کو 4 ماہ کی چھٹیوں پہ بھیج دیا۔ 4 ماہ کے لیے معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 ماہ کی چھٹیوں پہ بھیج دیا کہ ریلیکس کریں گھر سے، آرام سے 4 مہینے کی چھٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ تنخواہیں تو پہلے ہی ان کو ایڈوانس ملی ہوتی ہیں ان تمام تر لوگوں کو، اور نہیں بھی ملی ہوتی تو معطل ہو کے جب واپس جوائن کریں گے تو پرانی تنخواہ سیلری بھی مل جائے گی انہیں، سو خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا اس سے۔ لیکن اب احتجاج ہوتا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے روزانہ کے بیس کے اوپر، اور یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں آج کی پیش رفت یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی پھر استعفیٰ دے دیتا ہوں اس معاملے کے اوپر، اگر اتنی بڑی نیگلیجنس میرے ہوتے ہوئے ہوئی ہے اور اتنا کچھ ہوا ہے تو پھر مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف 21 کو لاہور میں جلسہ کرنے کی بات جو کر رہی تھی، اور ابھی تک وہ بات جاری ہے، پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے کارکنوں کی، اور جو کہا جا رہا تھا کہ جمعے کے روز بھی آپ جگہ جگہ احتجاج کریں گے اور نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ کارکنوں کو گرفتار کیا جائے، کسی بھی طرح سے اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈاؤن کی جائے اس جماعت کی، تاکہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہ کر سکیں یا دوبارہ سے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ان نیئر پاسٹ جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر۔ ایک ملٹری ٹرائل کا بھی بار بار ذکر آتا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح جواب مانگ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، یا یہ معاملہ زیر غور ہے یا نہیں، ہمیں کلیئرفائی کر دیا جائے، اور اس پہ جواب مانگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور جو تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار تھے ان کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا، اور آج ان سب کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری تھے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ان کو وہاں پہ جب پہنچایا گیا تو انہوں نے نعروں کے ساتھ وہاں پہ انٹری اپنی ڈالی اور ایک جذبے کا اظہار کیا۔ جو باتیں شیر افضل مروت صاحب کرتے رہے یا باقی تمام تر لوگ کر رہے ہیں، ان باتوں کی کیا صداقت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاستدان تو زیادہ تر اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، سچ کم بولتے ہیں۔ تمام تر سیاستدانوں کے یہ حالات ہیں کہ ان کی زندگی، ان کا سیاسی کیریئر، ایٹ لیسٹ سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ تر حصہ جھوٹ کا ہوتا ہے اور سچائی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے الزام تراشی ہو رہی ہے، اس پہ رائے جانیں گے ملک کی حالات کے ہیں، اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں الیاس مجید شیخ صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ کرنل عبد الباسط صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ بات کا آغاز کرتا ہوں الیاس مجید شیخ صاحب سے۔ الیاس صاحب سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں سر کہ جو معاملہ ہے اس ٹائم پہ، اور قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ان تمام تر لوگوں کو، ظاہر جلسے کا ایک ٹائم تھا، ٹائم لیمٹ دی گئی تھی، 7 بجے کا ٹائم تھا، 7 سے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی کیا انہوں نے جلسہ، اور پھر اس کے بعد جو معاملات خراب ہوئے، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، اور تمام تر جو ایم این ایز تھے جو قابو آیا اس کو پکڑ کے اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد آج انہیں ریلیز بھی کر دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ سے وہ
نیشنل اسمبلی کا سیشن جوائن کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو اپنے اظہار خیال جس طرح روٹین کے اندر MNAs کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن سچویشن ایسی کیوں ہو گئی ہے, ایسے حالات کیوں ہو گئے ہیں؟ الیاس مجید شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بلال صاحب میں بڑا اچھا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. ہمارا کلچر چینج ہو گیا ہے. کلچر جو لوکل ایک سیاست ہے وہ ہماری قومی سمجھ میں پہنچ گئی ہے. گنڈا گردی, بدماشی, برقے, اور جتنا بڑا اوپر سے میڈیا ہے اور جو زیادہ بلند آواز سے گالیاں دیتا ہے اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, جس سے یہ کلچر ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو بریک لگانا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں ملک چلے تو بریک لگانا ہوگی. جب لیڈر بات کرے گا تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ کہتے ہیں پرامن, مجھے پرامن کس کو بولتے ہیں؟ میں نے UK میں دیکھا ہے, میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے, وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. دو بندوں نے, روڈ بھی بند نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں تو 10 بندے اکٹھے ہو جائے, سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے روڈ بند کرو, لوگوں کو پریشان کرو, میڈیا آ جائے گا اور ہمیں جو بندہ برقے زیادہ ڈالتا وہ زیادہ ہائی لائٹ ہے. ہمارا کلچر چینج ہو چکا ہے. اگر ہم نے بریک نہ لگائی تو ملک کے حالات اچھے ہم اور خراب دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اسے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں, ہم کہاں ریورس گیئر لگا چکے ہیں. ایسے ملک چلتے ہیں, ایسے قومیں چلتی ہیں کہ لیڈر جیسے بھی آ کے برقے لگا رہا ہے کہ میں اس بندے کو جو بھی قانون کو چھوڑ دے, جنگل کا قانون لے آئے. سر یہ کسی لیڈر نے پہلی دفعہ بڑھ کے ماری ہے؟ نہیں, وہ بند ہونا چاہیے, بریک لگنی چاہیے. اس ملک کی سیاست میں کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے نہیں ہوا تو ہم بہت اچھی بات کی. یہ اس ملک کی سیاست کی وجہ سے آج ہم آخری نمبر پہ ہمارا پاسپورٹ ہے, آخری نمبر پہ عدلیہ ہے, آخری نمبر پہ ہے تمام ادارے. اس کے بعد کیا آنا ہے؟ اس کی وجہ سیاستدان ہے. اس کی بیسک وجہ ہمارا جو کلچر ہے نا سیاست کا, وہ ہے کلچر کا. ہاں, آپ ایک MP دیکھ لیں, ایک MNA دیکھ لیں, ایک اس کا منسٹر دیکھ لیں, جتنا بڑا, میں اچھے لوگ بھی ہیں, شریف لوگ بھی ہیں, جتنا بڑا بدماش ہوگا اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا. یہ کلچر ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا لینے آتے ہیں یہ اسمبلی میں؟ شریف آدمی الیکشن لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا, سوچ کیا سکتا ہے, کرتا ہے بدماش ہی آئیں گے نا پھر یہاں پہ ایسے لوگ. لال صاحب آپ کا کیا کلچر یہ ہے کہ MP اپنی فیملی میں ایک, ہر فیملی میں یا اپنے سرداروں میں تیار کیا جاتا ہے جو بدتمیز ہو, معافی چاہوں گا اچھے لوگ بھی ہیں, بدتمیز ہو, اس کو بولتے ہیں کہ ہاتھ کا وہ اوپن ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہاتھ چلانا جانتا ہو, تھپڑ لگانا اس کی عادت ہو. اس کو گہری نظر سے دیکھ کے بزرگ بیٹھ کے اس کو سیاست میں دھکیل دیتے ہیں تم سیاستدان بنو. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے, اس قبیلے کے یا اس جرگے کے یا اس لوگوں کے مقدمے ختم کرانا اور گنڈا گردی کرنا, اپنے علاقے میں کسی اور بندے کو سٹینڈ نہ لینے دینا. یہ تو کلچر ہے. وہی لوگ اکٹھے ہو گئے جب اسمبلی میں آئے تو ملک آپ کا کہاں پہنچ گیا؟ اتنا اچھا ہمارا پیارا ملک کہاں پہنچ گیا آج؟ ہر شعبے میں زیرو, ایک زیرو. کوئی دیکھ لیں, جائیں. ہاں, میں ایک منسٹر کو چیلنج کیا پیچھے دنوں, میں کہ آؤ مجھے ایک میٹر لگا کے دکھا دو بغیر رشوت دیے, باتیں کرتے رہتے ہو, خاموش ہو گیا. کیا ہے؟ اور اس طرح قومیں چلتی ہیں, اس طرح ملک چلے گا. اب بریک لگا دیں اور اب اس کو اوپر صحت قوانین لے کے ریفارم لے کے آئے. عدلیہ دیکھ لیں, ادھر ضمانت ادھر ضمانت ادھر ضمانت. اگر لوئر کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے, اپر کورٹ کرتی ہے, ہائی کورٹ کرتی ہے, سپریم کورٹ فارغ. آپ نے تو برباد کر دیا ملک کو. ملک کا ریورس جا رہے, کیا فائدہ اسمبلی کا یہ چیزا جب حالات ہم پیچھے جا رہے ہیں. الیاس مجید شیخ صاحب, ضمانت ملنا تو کہا جاتا ہے, اگر ہم قانون کی نظر سے دیکھیں تو ضمانت ملنا کسی بھی ملزم یا مجرم کا رائٹ ہے. اس کو ضمانت اپلائی کرنی چاہیے, اس کو وہ ضمانت ملنی چاہیے ہے, یہ قانون کہتا ہے. پوری دنیا میں وہ چاہے تو کنٹیسٹ کرے, اس کو جج دے یا نہ دے یہ پھر اگلی بات ہے, لیکن اس کو کنٹیسٹ کرنا, اپنی بیل اپلائی کرنا اس کا رائٹ ہے. بیل ملنا, میری بات تو پوری سن لے شیخ صاحب. جی, بیل ملنا کسی بھی مجرم ملزم کا حق ہے, اس کو ملنی چاہیے اگر اس کی وہ بیل بنتی ہے, اگر وہ رائٹ پہ ہے تو. بیل آپ سمجھتے ہیں کہ بیل ملنا قصور ہے یا ناجائز کیسز بننا قصور ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب جج کے سامنے کیس کی تفصیل پیش ہوتی ہے, جج کو سمجھ آتی ہے کیس کیسا بنا, کس نوعیت کا. کیا کیسز غلط بننا جو ہے وہ جوڈیشری کو تباہ کر رہا ہے آپ کے مطابق, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیلیں دینا تباہی مچا رہی ہے ہر چیز؟ یہ جو کرپشن وجہ ہے, مین کرپشن مین وجہ ہے, نیلامیاں ہوتی ہے مین وجہ ہے. ٹوٹ آپ کے بیٹھے ہوئے کورٹ کے باہر,
وہ پہلے آپ سے آتے ہیں السلام علیکم جی آئیں جی میں آپ کا یہ کام کرتا ہوں مجھے اتنے پیسے دیں. یہ وجوہات ہیں. آپ نے کسی کو سزا موت دی آج تک کرپشن پہ؟ آپ نے کلچر کیا ڈیولپ کر دیا کرپشن کا؟ آپ پروموٹ کر رہے ہو کرپشن کو, ملک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کرپشن میں. سر یہ بھی نیب ترامیم کا جو کیس تھا, یہ نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد 50 کروڑ تک کی کرپشن پہ تو اب کاروائی نیب ہی نہیں کر سکتا, اس کی جورسڈکشن سے باہر نکل گیا, یعنی 50 کروڑ کی کرپشن لیگل ہو چکی ہے. اچھا یہ سر اسی حکومت میں یہ اسی دور کے اندر ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں مسکراہٹ آپ کو اس فیصلے میں اس کی مذمت کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. میں کہتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے قانون سازی ہو رہی ہے کہ وہاں لوگ اچھے بیٹھے تو اچھی سوچیں آئے نا, جیسے لوگ بیٹھے اپنے مرضی بنا رہے ہیں اور ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں کرائم کی طرف اور ملک کا برباد کر رہے ہیں ملک کو. عبدالباسط صاحب یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے, جس طرح الیاس مجید شیخ صاحب نے کہا اور بتایا کہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس کے مطابق تو 50 کروڑ تک کی کرپشن لیگل ہو گئی ہے اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی اس کے اوپر. 50 کروڑ سے اوپر کا معاملہ ہوگا تو دیکھیں گے ٹیکس پیئر کا 50 کروڑ روپیہ اس ملک کے اندر آپ کی 70 سے 80% آبادی اس فگر کو پہنچنے کا سوچ نہیں سکتی ہے. یہ ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جس کی 70 سے 80% آبادی اس فگر تک پہنچنے کا ساری زندگی شاید سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کے اندر 50 کروڑ کی کرپشن کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے نیب ترامیم کے کیس کے بعد, صرف سیاستدانوں کو ریلیف دینے کے لیے کہ یہ لوٹ مار کرتے رہیں اور یہ جو مرضی کرتے رہیں, ان پہ کیسز نہ بنے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی, آپ نے مجھے یہاں پر موقع دیا بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ ہماری بسم اللہ غلط ہوئی ہوئی ہے. ہم نے نام اپنا رکھا ہے, ہم نے اپنا نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا یہاں پر اسلام ہے؟ آپ نے پہلے ہی اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہہ دیا جو سود کے بارے میں. دیکھیں سود تو ہمارے دین ہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانگے, نعوذ باللہ, بات کہتے ہیں میرا دل گھبراتا ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے اور ہمارا تو سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہے. آج میں خوشخبری عوام کو یہ سنا رہا تھا جو بتاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ 2% شرح سود کم ہو گئی ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, جس بات سے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے منع فرمایا ہے کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے, وہ جھوٹ ہے. ہماری ہر ایک چیز, ریاست کی ہر ایک چیز جو ہے وہ جھوٹ پر بنی جا رہی ہے. قرآن ہمیں احسان اور عدل انصاف کا حکم دیتا ہے. کیا ہمیں کہیں پر بھی عدل انصاف نظر آ رہا ہے؟ تو جب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اگینسٹ اسلام ہے, تو صرف اسلامی جمہوریہ نام رکھنے سے ہم نے کیا لے لینا ہے؟ کیا ہماری اسلامی نظریاتی کونسل یا ہماری جو شرعی کورٹ ہے, ان میں سے کسی نے کبھی آواز اٹھائی ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ تو بات بلال صاحب سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں سیریس نہیں ہیں. ہم صرف لفاظی کے اوپر زور دے رہے ہیں اور لفاظی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جیت سکتا. لفاظی کے ساتھ اگر آپ کی لفاظی اچھی ہے تو 0=1 بھی آپ پروو کر سکتے ہیں ایک غلط قسم کی ایکویشن بنا کر. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو بنیاد سے چلنا سیدھا کرنا پڑے گا. اب تمام چیزوں کو, قائد اعظم کو تو آپ نے مار دیا اور ان کے تمام اصولوں کو آپ نے توڑ دیا, صرف ان کو آپ نے ٹی وی پر دکھانے کے لیے رکھ لیا ہے, عمل کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو جب عمل کسی چیز پر بھی نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا, اور اسلام نے کیا جھوٹے الزام کی سزا رکھی ہوئی ہے؟ کیا آج تک کوئی ایک ایگزامپل ایسا ہے جس کو ملی ہے یہ سزا؟ نہیں. جب ہم لوگوں نے یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, تو پھر کس چیز کی آپ امید کر رہے ہیں؟ یہ جو ہوا ہے وہاں سارے کا سارا اسمبلی کے اندر جو ہوا ہے, جو اندر اس کے فوج یا جو بھی ادارہ اندر اس کی آیا ہے, جو نام چاہے جس کا مرضی لے لیں, چاہے آپ ایٹم بم کہہ دیں کہ جی ایٹم بم لے کر آئے ہیں, وہ کہنے کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جو تصویریں ہیں, جو باقی ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں, فوٹیجز آ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اسپیکر ہیں وہ بیچارہ کیا کرے؟ جو آئی جی پولیس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو اسپیکر کی ریکوزیشن کے اوپر اس کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا ہے. اگر آئی جی یہ کہہ رہا ہے
تو دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. آئی جی بی کو چھوٹے لیول کا آدمی نہیں ہے, اور اسپیکر تو بہرحال آپ کی جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا اسپیکر ہے, اور اگر جوائنٹ سیشن بھی ہوتا ہے تو اس کو سینٹ کا چیئرمین نہیں ہیڈ کرتا, اس کو جب بھی لیڈ کرنا ہوتا ہے تو اسپیکر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں ان کی یہ سطحی حالت ہو چکی ہوئی ہے اس وقت, تو آپ کس چیز کا رونا رو رہے ہیں؟ آج ایک میرا خیال ہے انتخاب ہو رہا ہے غالباً رحیم یار خان کے اندر, اس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی تمام کے تمام, ہاں جی وہ تو سارے کا سارا مینج ہو رہا ہے, اور جو ایک مخصوص پارٹی کو آپ نہیں جتوانا چاہتے اس کا کوئی بھی جو سپورٹر جو یا اس کا بظاہر نظر آتا ہوا سپورٹر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو زخمی اور خون نکلتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے, اس کا شناختی کارڈ بھی چھینا جا رہا ہے, اور باقی کیا کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا, کوئی ایکشن نہیں لے رہا, کوئی 100 ووٹو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں لیا آج تک, اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے, یا جو حکم دینے والے ہیں جو ایکچوئل یہاں پر اس نظام کو چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس چیز کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا, یہ چلنے دو, چھوٹی چھوٹی کوئی چیز کرے گا, آپ جو ہے وہ کسی کو آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے, آپ نے جو مرضی اپنے طور پر اس کے خلاف کر لیا ہے, جتنے مرضی کنٹینرز لگا لیے ہیں, جو مرضی آپ نے طاقت کا استعمال کر لیا ہے, اس کو اگر 1 منٹ بھی فالتو ہوگا تو آپ کریں گے. جو لکھ کر ان کو دیا ہے وہ 7 بجے کا ٹائم ہے, اور جس وقت کی یہ جو گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں اگر آپ ان کی ایف آئی آرز پڑھیں تو اس کے اوپر جو ٹائم لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کا وہ 6:30 بجے کا ہے. اگر میری بات آپ نہیں سمجھتے تو ان ایف آئی آرز کی کاپیز نکلوا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے 6:30 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے. نہیں سر, یہ تو میرے حساب سے تو یہ ایک بہانہ ہی ہے, آئی ڈونٹ نو اور کیا کہیں گے. 7 بجے تک اگر یہاں پہ کوئی شادی کا فنکشن چل رہا ہو یا اگر روزہ بھی رکھا ہو آپ نے تو, اور روزے کے اندر جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اللہ نے بھی اجازت دی ہے 2-4 منٹ اوپر ہو بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ 7 بجے کی ریسٹرکشن تو سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ اسی ملک کے قانون کے اندر ایک شخص 2 ہفتے کے لیے علاج کرانے کے لیے باہر گئے تھے, ایفیڈیوٹ دے کے عدالت میں, 4 سال واپس نہیں آئے, تب کچھ نہیں ہوا, تو ادھر کیا فرق پڑ جانا تھا کرنل صاحب؟ بس ادھر فرق یہ پڑ جانا تھا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ اس پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت ملے, اور اگر ہماری تمام کوششوں کے باوجود وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کا جو غبار ہے وہ ان طریقوں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہم انفارچونیٹلی ایسی کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت 2 صوبے تو بالکل اوپنلی جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں, ایک کے پی کے اور ایک سندھ. ایک بیانیہ جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی سندھ کے خلاف بناتی ہے, اور جواب میں جو ہے وہ سندھ اسمبلی اس کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لے آتی ہے. آئی ڈو ناٹ نو, اگر ہم نے فال آف ڈھاکہ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اگر ہم نے جو ہمارے درمیان نفرتیں پڑ چکی ہوئی ہیں اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا, تو اب ہم اپنے ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر تو لوگ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ پلان تھا ایک پارٹی کا جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بھی لگاتی رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو پنجاب ہے اس کو اکٹھا کر کے تو ایک متحدہ پنجاب بنایا جائے. اس قسم کی بھی جو ہیں وہ آپ نے خبریں پڑھی بھی ہوں گی, دیکھی بھی ہوں گی, اور یہ ایک بڑی پرابلم ہے چونکہ پہلے یہ فرقہ واریت کی باتیں جو چلتی تھی دین میں, فرقہ واریت نے پھنسا دیا ہے, اور اب جو یہ نسل پرستی کی بات آ رہی ہے, یعنی پنجابی, بلوچ, پٹھان جتنے بھی ہماری تمام تر یہاں پہ بریڈ یہاں پہ رہتی ہے, ہم سب آپس میں بھائی ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف پیدا کرنا اور اس قسم کے پروپیگنڈاز کرنا یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو جمعے کے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی اور جلسے کی, وہ انہیں مؤخر کر دی ہے, اور ابھی جو وقتی حالات ہے چونکہ ایک لحاظ سے تو یہ اچھا ہے. اور آج اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو علی امین گنڈا صاحب کی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو تھی, انہوں نے صحافیوں سے متعلق جو کچھ کہا تھا اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نامناسب تھی, اس کو نامناسب قرار دیا ہے کہ ان کو ایسی گفتگو صحافیوں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے تھی. الیاس مجید شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جو ایک بات پہ میں کرنل صاحب کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ضروری ہے کہ ہم اس کو بیس سے ٹھیک کریں, اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں.
ہم انڈسٹری لگاتی ہے تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے پورے پاکستان میں سپلائی دینی ہے, ٹھیک, اس نے باہر امپورٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے ملک کی ابھی تک کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی لائن نہیں ہے, اور ہم بیس سے ملک کو ٹھیک کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں حالات اچھے نہیں دیکھ رہا, نمبر 1. دوسرا, یہاں بات کرنا یہ تو اب چھوڑ دینا, کسی کی عزت چھالنی, دیکھیں چھالنی یہ تو رواج بن چکا ہے. برقے لگانا, کسی شریف عالم کو ذلیل کر دینا کیمرے کے آگے آ کے, تو یہ تو ہمارا رواج بن چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خالی اس پہ یہ تو نہیں کسی کی عزت چھال دی جائے پھر بعد میں مدد کر لی جائے. کچھ کہتے ہیں جی صحیح ہوا ان کے لیڈر, کچھ کہتے ہیں جی نہیں صحیح ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس کا سدباب ہونا چاہیے. لیڈر اگر سوچ سمجھ کے اگر جھوٹ بولے پوری دنیا میں, جہاں کلچر ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے تو وہاں نہیں لیڈر جھوٹ بولتا, یہاں تو رواج بن چکا جھوٹ بولنے کا. اور آغاز ہی جھوٹ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کلچر ڈیولپ ہو گیا یہ ملک کے لیے خطرناک ہے, خطرناک. اس کو روکنا ہوگا. آپ دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے, نارتھ کوریا. ہمیں کیا چاہیے, پبلک کو کیا چاہیے, پبلک کو لیڈر بننا نہیں چاہیے ہوتا, پبلک کو چاہیے ہمیں ہیلتھ ملے, ہمیں روزگار ملے, ہمیں سکون ملے. جو تینیں چیزیں پاکستان میں ختم ہو چکی ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہوگا. آئین بڑا ملک کے لیے, کیوں بڑا, کہ ملک صحیح چلے. آئین میں اگر کمی پیشی اس کو ٹھیک کیا جائے, ریفارم لے کے آئیں. یہاں 50 سال آپ کا فیصلہ ہوتا کورٹ میں, آپ کہتے ہیں زمان پہ ضمانت, کرائم پروموٹ ہے. یہاں چور کو پجواؤ, ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے, وہ کہتا مجھے تو پتا چل گیا, یہ تو کام ہی بڑا سوکھا ہے. وہ 100 ایف آئی آر درج ہے, وہ جہاں کسی ملک میں 3 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہو جائے تو اس کو بلا لیتے ہیں. آپ نے 50 کروڑ کی بات کی, 1 لاکھ کی چوری یا 1000 کی چوری ہو تو وہ نہیں چھوڑتے. آپ نے 50,000 کی چوری کی. کیوں بنا یہ قانون, کیوں, ہماری بیس غلط ہے. ہم ان لوگوں کو, چونکہ یہاں سیاست الیکشن لڑنا ایک شریم آدمی سوچ نہیں سکتا, اس کو ڈرانے خواب والے شروع ہو جاتے ہیں. 2024 کے الیکشنز کے اندر جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی ایم پی اے کے الیکشن پہ 15 سے 20 کروڑ, اور ایم این اے کے لیے 25 سے 30 کروڑ روپے. 20 کروڑ روپے لگاتے کیوں ہیں, پورا جرگہ کٹھے کرتا 20 کروڑ روپیہ, پوری فیملی کٹھے کرتی ہے, پورے خاندان کٹھے کرتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے. 20 کروڑ کا انہوں نے کرنا ہوتا ہے 10 ارب روپیہ. وہ یہ انویسٹمنٹ ہے, کاروبار کر کے آتے ہیں. جب تک ان لوگوں کی چھانٹی نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. ہماری بیس ہی غلط ہے. ہم نے ایک آرٹیکل 63 رکھا ہوا ہے جو اس کو چیک کیا جاتا ہے ایم پی ایم این واسطے. یہ قانون ہے, کبھی اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. کیوں, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو وہ خود چور ہے. تو آپ کیا توقع کرو گے کہ ملک صحیح چلے. ملک صحیح کرنے کے لیے دیکھیں اس وقت ضروری ہے کہ ہر اپنا میڈیا بھی اپنی لیول اپنے ہی پوزیشن میں چلے. میڈیا بلا وجہ بغیر سوچ کسی کی نہ چلائے. کسی ملک میں کوئی میڈیا, کوئی ٹی وی چینل اپنے ملک کی خود بےزتی نہیں کرتا جتنی پاکستان کے میڈیا چینل بےزتی کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی. دیکھیں 25 روز کی بات ہے, ایک واقعہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے, اس کو اتنا وہ کیا جاتا ہے صرف ویو شپ کے لیے. یہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ملک کے لیے. دبئی کو دیکھیں, پوری دنیا کا پیسہ کھا گیا, لے گیا, اور کس لیے, صرف ایک بات ہے, قانون کی عملداری. اور کیا اس کے پاس, ریت بیچ کے اکٹھے کر گیا, ملک کو سونا بنا گیا. کیا ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم چور پہلے بعد میں پکڑا جاتا ہے, وہ پہلے اس کا فون چلا جاتا ہے. سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب یہی تو مسئلہ ہے یہاں پہ جب قانون سازی اس قسم کی ہو رہی ہے, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو نیب ترامیم کیس کا ذکر کیا جو ہمارے سامنے بھی ریسنٹلی فیصلہ آیا تھا کہ نیب کی ترامیم بحال ہو گئی, اور اس لیے کہ وہ جن لوگوں نے ترامیم کی تھی, یعنی اگر دیکھیے کہ اس یہ ترامیم پیش کی گئی تھی پی ڈی ایم کے دور کے اندر, اور پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, اور تمام تر سیاسی جماعتیں موجود تھیں, تمام تر سیاستدان موجود تھے, اور اس میں ایک لمبی فہرست تھی جس میں وہ تمام تر لوگ ان کیسز میں انوالو ہوتے تھے, ان کے کھاتے تھے, ان کے کیسز تھے. یہ ایک ترمیم کرنے کے بعد سب لوگوں کو ریلیف مل گیا. یعنی کہا جاتا ہے پاکستانیوں کے شاید 1100 ارب سے زیادہ کی رقم تھی جن کے وہ کیسز تھے, اور ایک امینڈمنٹ کے بعد وہ سب زیرو ہو گیا, سب ختم ہو گیا, کلین چٹس مل گئی ہیں, جوریسڈکشن سے باہر نکل کے واپس کر دیے گئے تمام تر ریفرنسز. تو یہ تو بڑا ظلم ہے. بلال صاحب, یہاں ایک ڈپٹی وزیر خزانہ بلوچستان کا مشتاق رسائی پکڑا گیا تھا جی, اس کی پانی والی ٹینکی میں پیسے, اس کی گاڑی خریدی 2 ارب کیش گھر سے نکلا تھا پیسے, اس کے 2 ارب کیش گھر سے نکلا. اچھا نکلا, تو میں اس کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں جی کہ 2 انگلیاں اٹھا کے پتہ نہیں کس چیز کی جی منہ چلا رہا تھا ہر شریف آدمی کا, ہار لوکی پھینک رہے تھے, پھول پھینک رہے تھے. کیا مارکا کر کے آیا,
ہوتا کسی باہر کے ملک کا کہ وہی اس کو پھانسی دے دی جاتی، کوئی ضرورت کرتا؟ ہم نے خود تماشا بنا دیا، ہم خود ذمہ دار ہیں، جن کا پاور ہے. یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے ان کو شرم نہیں آتی یعنی کہ یہ گناہ نہیں ہے. شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں مورلی پوری سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے، یہ ہم کرپشن سے نیوٹرلائز ہو گئے ہیں کہ ہم میں بڑا بلال بہت اچھی بات آپ نے کی. یہاں جو بندہ شریف ہے، جو بندہ رشوت نہیں لیتا، اس کو کہا جاتا پاگل ہے، اس کو کھڈے لین لگا دیا جاتا ہے، یار پاگل ہے، ذہنی مریض ہے. یہ آپ کا معاشرہ بن چکا ہے، ہر پیسہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے نا پیسہ کھایا جا رہا ہے. آپ کی سینئر آفیسر کے پاس پہلے جاتے تھے نا 20 سال 25 سال پہلے، تو چھوٹا ڈرتا تھا کہ یار میری شکایت لگے گی. اب وہ خود کہتا ہے دیکھو میں سے نمٹا لو، پیسے مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اوپر جاؤ کہ ریٹ 4 گنا بڑھ جائے گا، میری ذمہ داری، جاؤ جاؤ. اور وہ اچھا بڑا بڑی مزیدار بات ہے، جب وہ آفیسر کے پاس جاتا نا تو یہ شکایت کرنے، تو اس کو بلا کے پوچھتا پتا کیا ہے، ہاں بھائی تم اکیلے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ بجائے اس کو ڈانٹنے کے لیے میرا حصہ کہاں ہے، اس کو پرسنٹیج بکس کی ڈال دیتا ہے اور پیسے لے کے آؤ. یہ کلچر اس ملک کو، جو ہمارا اسلامی ملک ہے، جو ایٹمی پاور ہے، جو سب سے بہترین آرمی ہے، اس کو دماغ کی طرح کھا رہا ہے. اور اس کو روکنا، کیمیکل ڈالنا، ان لوگوں کو پکڑ پکڑ سلائے موت دینا ضروری ہو گیا ہے. ادروائز آپ کچھ نہیں کر سکتے، ادروائز کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک دیمک کی طرح، یعنی جو کرپشن سے نیوٹرلٹی ہے اور کرپشن کو بڑا ایزی سمجھ لیا اور ضروری سمجھ لیا گیا. اب تو یہ ایک بات کلیئر ہو چکی ہے پوری سوسائٹی کے اندر کہ بغیر کرپشن کے کوئی کام ہوگا ہی نہیں. آپ کسی سرکاری ادارے میں اللہ نہ کرے کسی کو جانا پڑ جائے تو بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوگا. اٹ از دا یونیورسل ٹروتھ ہیئر. اور یہ اس کی وجہ کیا کرنل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہاں پہ آج سے 30-40 سال قبل ہوتا یہ تھا، کوئی شخص جب سرکاری نوکری پہ لگا ہوتا تھا تو 40 سال پہلے لوگ برا مایوب سمجھتے تھے کہ یار یہ سرکاری نوکری کر رہا ہے، یہ رشوت لیتا ہوگا. لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینا پسند نہیں کرتے تھے اس ٹائم پہ سرکاری ملازمین کو. آج تو وہ خود کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم میں تنخواہ چھوڑیں، اوپر سے بہت کماتا ہوگا، یہ بندہ ٹھیک ہے. اب اس مینٹالٹی کے ساتھ اور اس سوسائٹی کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ سر، یہ واٹ از دا بیسک پرابلم ہے؟ اس کا بیسک پرابلم تو مطلب پہلے تو یہ بتائیں سیدھی کیا چیز ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک میں کیا چیز سیدھی ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کی جو یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ پچھلی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی جو کیا کہتے ہیں توہین ہے اس کو بھی جرم بنایا جائے. یعنی یہاں پر جو ووٹر ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کسی ووٹر کا رائٹ نہیں ہے. جو آدمی ممبر بن گیا اس کا رائٹ ہے کہ جی وہ چاہے جو مرضی ہو. اور ساری دنیا بول رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر آ رہا ہے کہ جی ہیوز جو ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے، ہیو ناٹس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا الیکٹورل سسٹم بنایا ہے اس کے اندر صرف ہیوز آ سکتے ہیں، ہیو ناٹس آ ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر یہ سسٹم چینج نہ ہوا تو آپ جو مرضی کر لیں، 2000 سال آگے چلے جائیں، آپ کا یہ سسٹم اس سے مزید پیچھے ہی جاتا رہے گا. اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکیں گے. آپ کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی. جیسے کہ ہم نے پچھلے 70-75 سال کے اندر دیکھا ہے کہ پہلے صرف چھوٹا سا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ سفارش اور رشوت سے بنا ہے. اب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر آ گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی آپ کے اوپر بات بنے تو اس کو آپ عدالت سے باہر فیصلہ کر لو. بالکل ٹھیک. وہ اس کو جو ہے کسی بھی طریقے پر آفیشیل مت ہونے دو. یعنی وہ چھوٹا سا میں آپ کو جو سچا واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا 13 سال کے بعد عدالت سے فیصلہ ہوا، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور انہوں نے 13 سال کے بعد جج نے ان کو مبارکباد دی کہ بابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو بابا نے کہا کہ جج کو یہ بات کی کہ اللہ تجھے تھانے دار لگا دے. اس نے کہا تھانے دار میرے سے چھوٹا ہوتا ہے بابا جی، آپ کو شاید نہیں پتا. اس نے کہا 13 سال قبل تھانے دار نے مجھے کہا تھا کہ ابھی مجھے موقع پہ 5000 دو، میں تمہارا ابھی فیصلہ تمہارے حق میں کرتا ہوں. کہتا تو بابا جی نے یہ کہا کہ میں نے 13 سال پہلے تھانے دار کی بات مان لی ہوتی تو میرا وہی فیصلہ میرے حق میں آ گیا. 13 سال لگا دی آپ نے یہ بات کلیئرفائی کرتے کرتے. یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، یہ پرابلمز ہے یہاں پہ. اور پھر اب اس جوڈیشل سسٹم کے اوپر اب یہ باتیں جو ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف ججز بڑھا دیے جائیں. یہاں پہ شاید جوڈیشری کے اندر نمبر آف ججز کم ہیں، چھٹیاں ان کی اتنی رہیں، یعنی سال کے اندر وہ 200 دن چھٹی کر لیں، وہ 150-200 دن چھٹی کریں، وہ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نمبر آف ججز بڑھا دیے جائیں تو کیسز ٹھیک ہو جائیں گے. الیاس مجید شیخ صاحب
آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہاں پہ اگر نمبر آف ججز بڑھا دیے جائیں, سسٹم ایسے ہی چلتا رہے, تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمارا نمبر جو ہے وہ 140 سے کیا بہتر امپروو کرنا شروع کر؟ میں یہاں ایک مثال دوں گا جی کینیڈا کی. میرے ایک دوست ہے پاکستانی, جی وہاں ان کے پاس پاسپورٹ ہے کینیڈا کا, ٹھیک ان کی عمر ہے 60 سال سے تھوڑی سی اوپر. ٹھیک وہ کیا کرتے ہیں اپنی جوڈیشری میں, جو اوور 60 سال سے عمر ہو جاتے ہیں, مثال 2 جج بیٹھتے ہیں, جی 3 ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں کے سٹیزن, 5 لوگ بیٹھتے ہیں, وہ یہ چیک کرتے ہیں کیا انصاف صحیح ہو رہا ہے, چیزیں صحیح ہو رہی ہیں. مردوں کو نہیں وہ چھوڑتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں, اور 3 بندیوں کو, جو 3 بندے انہوں نے رکھے ساتھ, اور اس کو باقاعدہ ٹی اے ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں. میرے دوست ہے, بڑے مشہور بزنس مین ہے, وہ بھی وہاں ممبر ہے. تو دیکھیں جو اس وقت ضرورت ہے نا, آبادی بڑھ رہی ہے, تو آپ اچھے بندے لے کے آئیں, آپ سینئر سٹیزن کو ساتھ بٹھائیں, ایسے کام کریں, آپ کا جوڈیشری قسم ٹھیک ہوگا. اور 3 ماہ میں آ کر فیصلہ دینا شروع کر دیں. کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ ہی کے ججز میں سے 6 ججز نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, آج تک اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکی ہے. کیا سسٹم ٹھیک کریں گے؟ میری بات سنیں, ججز کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہمیں پریشرائز کیا ساری جاتا ہے. سیاسی بیانات ہیں, سارے پیچھے گیماں ہوتی ہیں. ابھی بیان دے رہے تھے آپ اپنا یاز صاحب کا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. کبھی استعفیٰ دے کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. وقتی طور پر انہوں نے معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے تنقید ہو رہی تھی, انہوں نے 4-5 بندے چھٹی بھجوا دی. ساری انڈرسٹینڈنگ پہ کام ہوتے ہیں. کیا ہم معصوم بچے بنے, آپ یہ مجھے بھی بنا رہے, کوئی چکر نہیں ایسا. یہ ساری ملی وقت ہوتی ہے, ملک کو نوچا جا رہا ہے. ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایٹمی پاور ہیں, ہمیں فوری طور پر دیو کہ ہمارے دشمن ملک اس وقت توپوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہے. انہیں پتا توپوں کے ساتھ پاکستان سے نہیں جیت سکتے. انہوں نے سرد جنگ شروع کر دی, جس کا پہلا نشانہ کالا باغ ڈیم بن چکا ہے اور آج تک نہیں بننے کیا. اب دوسرا انہوں نے شروع کر دیا سی پیک کے اوپر, تاکہ یہ ملک خوشحال نہ ہو سکے. دیکھیں آپ دیکھ لیں, روس کی مثال لے لیں, ان کا بیروکر خود ہی کرپٹ بدے ڈھونڈ کے لگاتا تھا, وہ سامنے مثال آ گئی. یہی آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. کرپٹ ترین مافیا آگے آ رہا ہے, اور کرپٹ ترین کو پیچھے پیسے مل رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کرپشن عروج میں پہنچ چکی ہے. ہمیں یہاں بریک لگانی ہوگی, ادروائز ہمیں دشمن نوچ کھائیں گے. یہ آپ کی آزادی جو ہے نا, یہ جو دموں کی طرح لوگ چاٹ رہے ہیں, ان کی جب آپ دیکھیں گے ان کے سورسز کیا ہیں, آپ کو پتہ چلے گا ان کو پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, شانہ زندگی کیسی ہے. اور یہاں ہم خود برباد کر رہے ہیں اپنے ملک کو, خود دشمن بنے ہوئے ہیں اپنے ملک کے. باسط صاحب, what's your take on that? جی میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں. ہمارے معزز جو چیف جسٹس صاحب ہیں, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ سرویز کرائے تھے, اور اس کے رزلٹس جو تھے وہ اوپن عدالت کے اندر بیان فرماتے رہے کہ جی میں نے ایک جگہ پر پوچھا لوگوں سے کہ جی آپ ہمارے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا. کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا, اور یہ انہوں نے خود بات کی تھی. تو اب جب ان کے پاس یہ چیف جسٹس کی اتھارٹی آ چکی ہوئی ہے, اب وہ کیوں سو گئے ہیں اس بات سے؟ اب ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ جی میں نے کچھ اچھے کام تو کیے ہیں. ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, آج سے پہلے کبھی ایسا تصور نہیں ہوتی. جی بالکل نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. جس جگہ پر ان کیمرہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتی ہے, جہاں پر جیسے عمران خان کی جو جہاں پر بات وہ کرنے لگتا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہاں پر سلیکٹو جسٹس ہے, سلیکٹو جو ہے وہ آپ کوریج دے رہے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں, جس کو نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں دے رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا بھی کسی کا بھی حکم نہیں چل رہا, نہ چیف جسٹس کا, بیکاز اگر کیمرہ میں جس چیز کے بارے میں جو کچھ کہا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ پر نہیں مار سکتے. آپ جو نیشنل اسمبلی میں یہ جو ممبرز ہیں جو پی ٹی آئی کے, جنہوں نے کوشش کی ہے بولنے کی, ان کی بات جو ہے وہ اسی وقت آف ایئر ہو جاتی تھی, لائیو اسٹریمنگ ختم ہو جاتی تھی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کے قصوروار کون ہے؟ یہ جو ممبرز جو اسمبلی سے اٹھائے گئے اور جن کو پارلیمنٹ سے اریسٹ کیا گیا یا باہر سے اریسٹ کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہمارا سسٹم ہے جس کے اندر جن لوگوں کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس پاور آ چکی ہے. تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اور پارلیمنٹ لاجز سے جے یو آئی ایف کے ایک ایم این اے کو گھسیٹ کے باقاعدہ تھپڑ ٹھڈے مار کے لے جایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا, انہی کا اسپیکر تھا, انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اگر انہوں نے تب ایکشن لیا ہوتا, آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے. آج جو یہ بھگت رہے ہیں یہ ان کا اپنا بویا ہوا بیج ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری کیونکہ تب یہ لوگ انجوائے کرتے تھے کہ دیکھا وہ پارلیمنٹ لاجز میں سے نکال کے لے گئے اور ہنستے تھے, تو پھر آج حکومت کے رکین ہنس رہے ہیں, عطا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہنس رہے ہیں ان پہ, کیونکہ جب یہ طاقت کے نشے میں تھے, جب یہ اقتدار انجوائے کر رہے تھے, تب اپنی اپوزیشن کے ساتھ یہی کچھ کر رہے تھے. آج ان کو وہی بھگتنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے بھویا تھا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن کرنے والے اس وقت بھی یہ نہیں تھے, کرنے والے کو اور تھے. تو سر یہ تب کنٹرول کرتے ہیں نا جب طاقت تھی, اور تب احتجاج کرتے. بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرنے والے نہ پی ڈی ایم والے ہیں نہ کسی اور حکومت والے ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ کروا رہے ہیں, اور نہ جو سرکاری حکومت میں بیٹھے ہیں اور نہ جو سرکاری اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی ایک میں ہمت نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھا کر جو اصل لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی طرف اشارہ کر سکیں. ٹھیک ہے ریاض مجید شیخ صاحب, یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آتی ہے, اور ابھی ریسنٹ مثال ہے ہمارے سامنے گوہر اجاز صاحب کی. گوہر اجاز صاحب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں 1 سال فیڈرل منسٹری انجوائے کرتے رہے, اور منسٹری ختم ہونے کے بعد ان کو اچانک سے یاد آ گیا کہ آئی پی پیز بھی اس ملک کے اندر ہے جو اس ملک کے ساتھ برا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور گوہر اجاز صاحب نے اپنی پورا ٹائم انجوائے کیا, ٹینیور انجوائے کیا, اقتدار انجوائے کیا, کھاتے پیتے رہے, عیاشی کرتے رہے, اور اس کے بعد جیسے ہی ٹینیور ختم ہوا تو ان کو اچانک خیال آ گیا کہ آئی پی پیز کی پرابلم بھی یہاں پہ موجود ہے. جب خود طاقت کے نشے میں تھے تب کچھ یاد نہیں آ رہا تھا, تب بدمست ہو کے انجوائے کر رہے تھے اس طاقت کو, اور اترنے کے بعد سب چیزیں یاد آتی ہیں. تو پھر جب آپ طاقت کے نشے کے اندر اپنے کسی بھائی کو پارلیمنٹ لاجز سے اٹھوائیں گے, تو پھر آپ جب اپوزیشن میں آئیں گے تب آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. بلال صاحب, یہ آپ نے جو یہ بات چھیڑی ہے, جی یہ ملک کی یہی تو بدقسمتی ہے ہمیں, ہم ٹنورا پیٹتے ہیں نمبر بازی کے لیے. ہم عملی طور پر جب سیٹ پہ بیٹھتے اس کو کچھ نہیں کرتے, اس کو کچھ نہیں کرتے. یہی تو بدقسمتی اس ملک کی. دوسری بات کی پارلیمنٹ پہ انہوں نے جا کے ریسٹ کیا. دیکھیں جب پارلیمنٹ میں سارے شیطان اکٹھے ہوں گے, چور ڈاکو اکٹھے ہوں گے, یہ دیکھے گا یہ واقعہ دوبارہ پھر ہوں گے. کیونکہ جب دیکھیں قانون کا رکھوالا ہوتا ہے منسٹر, قانون کا رکھوالا ہوتا ہے یہ جو قانون سازی کرتے ہیں, اگر یہ کریں گے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. میں یہی بات بولتا ہوں کہ جب یہ لوگ پہنچے گئے, میرے سے پوچھ لیں نا, آپ لاہور کی سیاست دیکھ لیں, میں ایسے بندوں کو منسٹروں, ابھی پنجاب کے منسٹر ہے, این وقت پہ نماز پڑھیں گے, کیا بات ہے, 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کریں گے, این وقت پہ وہ اذان ہوگی تو اٹھ کھڑے ہوں گے. بعد میں پتہ چلتا کہ ان کا تو جو بزنس ہے سائڈ پہ, وہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے جائیاں لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ کلچر ہمارا دیکھیں بلال صاحب یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. ہمیں فوری طور پر کوئی چینج لانا ہوگی, تبدیلی بنیادی طور پر, ورنہ یہ جو ہماری ایٹمی قوت ہے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فوری طور پہ ہمیں چینج کی ضرورت ہے. یہ چینج کیسے آئے گا, سولوشن چینج آئے گا جناب, اس کے اوپر دیکھیں. I have to take a short break. اس چینج پہ بات کریں گے کہ کیسے یہ چینج آئے گا. I have to take a short break here. ناظرین stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے تھے ملک کی سچویشن کے اوپر, اور کچھ کوشش کروں گا سلیوشنز جاننے کی کہ کیا سلیوشنز ہمارے پاس ہیں ان دا لاسٹ منٹس. بیوروکریسی کی کرپشن, سیاستدانوں کی کرپشن, ہر ادارے کی کرپشن, یہاں پہ بجلی کی کرپشن, اتنی بڑی کرپشن ہے. ایف بی آر کا ادارہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا ادارہ 15,000 ارب کی سالانہ چوری کرتا ہے. یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر تباہی کا. ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں, واٹ آر دا سولوشنز ڈو وی ہیو, اسٹارٹنگ فرام یو الیاس مجید شیخ صاحب. دیکھیں جی, میرے ایک دوست ہیں بیوروکریٹ, میری ان کے ساتھ بھی بات ہوئی اس سلسلے کے اوپر کہ آپ نے کیا کیا, 22 گریڈ میں ریٹائر تو ہو گئے ہو. رشوت تو وہ بھی لیتے ہوں گے سر. میں بتاتا ہوں نا آپ کو جی. وہ پتہ کیا ہے, انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی مجھے, جو ایسی کہتے ہیں میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں. وہ انہوں نے کہا جی شپنگ کمپنی ہمارے پاکستان میں نمبر 1 تھی, دنیا کی نمبر 1 تھی. آج اس کا نام و نشان نہیں رہا. کہتے مجھے موقع ملا 5 سال پہلے, میں نے ایک اسمبلی بھجوائی وزیر صاحب کو. سر ایمریٹس کو بنانے والی پی آئی ای کا حال دیکھیں. اسمبلی بھجوائی میں تو اسمبلی وہ ریجیکٹ ہوگی, وزیر صاحب نے کر دی ریجیکٹ, کیونکہ میں اس کو نئی توالے دے کے اس کو پے کرنا چاہ رہا تھا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ جناب وزیر تھا, اس کے بھائی کو کروڑوں روپیہ اور شپنگ کمپنی جو تھی دنیا کی ورلڈ, وہ پیسے لگا دیے کہ اس کو ختم کراؤں. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. جب تک آپ کسی کو سزائے موت نہیں دیتے, بلڈنگ کر ایک سزائے موت چاہیے, ایک بلڈنگ کو پکڑے, جیسے وہ مشتاق رسائی پکڑا گیا, دے دیتے سزائے موت, ضمانت 2 سال کی قید واپس. کیوں اتنے پروفوں کو بعد ہر مقدمے کا اینڈ یہی ہوتا ہے. اب میں نتاشا کی بات کرتا ہوں, جو ایک بزنس مین کی 2 باپ اور بیٹی, 5 بندے مارے ہیں, 2 باپ بیٹی نہیں سر, 5 لوگ مارے. اب اس نے 5 کو لے کے صلح ہو گئی. مجھے کل ٹی وی اینکر نے پوچھا صحیح ہوا,
میں کہا اس نے عقل مندی کی جس نے 5 کروڑ لے لیا. میں کیا ملنا تھا اس کو؟ ایگزیکٹلی 5 سال 10 سال سے رولنا تھا اور اینڈ کیا ہونا تھا کہ وہ جی نہ کافی ثبوتوں کی بنا کے اوپر جی بری کر دیا گیا. ظاہر لکھا جاتا ہے اور وہ پیسے وہ انصاف کے ٹھیکیداروں نے لینا تھا. جب یہ نوبت آ گئی تو اسی وقت اس وقت میں کہتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو منہ میں انگلی لے لینی چاہیے تھا. اگر ہم نے نہ سوچا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا, ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ابھی رات دن کام کی ضرورت ہے. ریفارم لے کے آئے, عدلیہ میں ریفارم لے کے آئے, قانون میں ریفارم لے کے آئے, 3 مہینے میں انصاف دیں. قتل کا بدلہ قتل, دیکھیں کوئی قتل کر کے دکھائے. یہ پرانی دشمنیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں جب ان کو انصاف نہیں ملتا؟ ہمیں اس وقت چاہیے کہ ملک کے لیے سوچ لیں, کیونکہ ہم سے اب مسایہ ملک بہت آگے نکل گیا اور ساری شرارتیں وہ کر رہا ہے, پیسے لگا رہا ہے اور کہتا ہے میں اربوں ڈالر لگاؤں گا جنگ کے اوپر. بہتر جتنا ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے اس سے زیادہ پیسہ وہاں سے لگتا ہے. بھائی وہ توپوں کی لڑائی ختم ہو گئی ہے, یہ سرد جنگ لڑ رہی ہے تاکہ ملک کو بجلی کا بحران, کالا باغ ڈیم اور یہ اب سی پے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ ملک کے لیے جی میں عرض کرتا ہوں, آپ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جی اس کو سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ کی جو چیز سیدھی ہونی ہے وہ پولیٹکس سے سیدھی ہونی ہے, اور پولیٹکس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی اسمبلی ہے. یعنی یو بلیو ان ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں دی. لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہاں سے جو الیکشنز انڈیویجولس لڑ رہے ہیں اس کی بجائے پروپورشنل ریپرزنٹیشنز دے دیں پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پھر دیکھیں کہ وہ پرفارم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. اور دیکھیں گے آپ کہ جی جس وقت یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ ختم ہوئے تو اس کے بعد یہ ملک اپنے آپ ہی کیسے بھاگنا شروع کر دے گا. یعنی کہ یہیں سے سیاست دانوں میں سے ہی اچھے لوگ ملیں گے, اچھے لوگ بالکل ملیں گے. اور جس طرح 2024 کے الیکشن میں ایک مثال ہمارے سامنے آئی کہ اس سے پہلے تو یہی کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ ہوگا تو آپ ایم این اے بن سکتے ہیں. لیکن اس پہلے الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کسی ایک جماعت جس کے اوپر سارا پریشر بھی تھا, سب کچھ بھی تھا, اس کے لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, کوئی پیسہ نہیں لگایا, پھر بھی وہ جیت گئے. سو اٹ مینس کہ اگر عوام جتانا چاہیں, لوگ ووٹ دینا چاہیں کسی کو تو وہ ووٹ دیے جا سکتے ہیں, اور سسٹم یہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھے لوگ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, نہ کہ خواجہ آصف صاحب والی بات اگر کی جائے, ٹیکس چوروں کی بات کی جائے کہ یہاں پہ جتنے ٹیکس چور ہیں وہ سب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور جتنے بڑی ٹیکس چور ہوگا اتنا بڑا عہدہ لے کے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے. یہ پرابلم تب ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اگر اچھے لوگ سیاست کے اندر ہی آئیں گے, سیاست کو جوائن کریں گے, اور پھر آ کے وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.